جب تک رہے گا سلسلہ ماہو نجوم کا، ڈنکا بجے گا چار سدار العلوم کا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ سامعین، پرسوں میرے پاس کسی نے ایک حافظ جی کا آڈیو بھیجا۔ یہ کسی مسجد کی تراویح کا آڈیو تھا۔ حافظ جی تراویح پڑھا رہے تھے اور اپنے آپ میں مست تھے کہ مقتدی بہت خوش ہیں، مگر ان کا حال یہ تھا کہ 2 رکعتوں میں ایک آیت بھی صحیح نہیں پڑھی۔ ہر آیت کا اختتام وہ شقیہ پر کر رہے تھے۔ کبھی وہ پہلے پارے تک پہنچ جاتے تھے، کبھی تیسرے تک، کبھی 16ویں اور کبھی 26ویں تک۔ اس طرح کلام پاک کی مختلف جگہوں سے ٹکڑے لے لے کر ایک آیت بناتے اور اخیر میں ذرا کھینچ کر شقیہ لگاتے۔ پڑھنے کا انداز کوئی سپر فاسٹ والا نہیں تھا، تلاوت قابل فہم تھی۔ دل پر پتھر رکھ کر ایک دفعہ آپ بھی سن لیجئے۔ فيهم أباهم ولكني أباهم مكيا، قال رب إني أباهم شقيا، قال رب اجعل لي آيتك، قال آيتك ألا تكلم الناس شقيا، وقالت اليهود ملكا، أباهم إني أباهم فيه في الدنيا أباهم ولكن أكثرهم شقيا، فبما رحمة من أباهم ولكن أكثرهم شقيا، فبما رحمة منهم ولكن أكثرهم شقيا۔ اللهم حمدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك ولكني أباهم ولكن أكثرهم لا يؤمنون۔ واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف ولكن أكثرهم شقيا، وقالت اليهود ولكن أكثرهم شقيا، فبما رحمة منهم أباهم ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ولكن أباهم شقيا، ولا في رحمة من أباهم ولكن أكثرهم لا يؤمنون۔ ولو يعجل الله للناس الشر احتجاجهم من خير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم مليا، وإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ذكره مسا، كذلك زين للكافرين شقيا۔ سامعین، آپ اگر حافظ ہیں تو یقیناً بہت غصہ آیا ہوگا، اور اگر بابصیرت عالم بھی ہیں تو پارا بھی بہت چڑھا ہوگا۔ در حقیقت بات ہے ہی ایسی۔ یہ امام صاحب بار بار شقیہ لے کر آ رہے تھے، اس لیے بعض لوگوں نے ان کا نام حافظ شقیہ بھی رکھ دیا ہے۔ انہوں نے ایک ہی مقام پر شقیہ اتنی بار پڑھا ہے کہ پورے قرآن سے تلاش کیا جائے تو امام صاحب کے مقابلے میں 1% بھی نہیں نکلے گا۔ شقی کا لفظ پورے قرآن میں 4 یا 5 دفعہ سے زیادہ نہیں آیا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ اس امام کو حافظ کہنا ہی جائز نہیں۔ حافظ اسے کہتے ہیں جس کے سینے میں پورا قرآن محفوظ ہو اور جب چاہے، جہاں سے چاہے، جتنا چاہے بے تکلف پڑھ سکے۔ اگر ایک پارے میں 3-4 لقمے پڑھے جائیں، 6-7 لقمے پڑھے جائیں تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں، مگر 10-10 اور 20-20 لقمے پڑھ رہے ہوں اور ہر چند قدم پر اٹک اور بھول ہو رہی ہو تو ایسا شخص حقیقی حافظ نہیں کہلا سکتا۔ یہ امام جس کی آڈیو ابھی آپ نے سنی ہے، اس نے ایک آیت بھی صحیح نہیں پڑھی، بلکہ کہنا چاہیے کہ اس نے قرآن کو بگاڑا ہے اور وہ کام کیا ہے
جو اسرائیل نے کیا، جو ملک شام کے شیعی صدر بشار الاسد نے کیا، جو آئے دن کفار کرتے رہتے ہیں، تاکہ قرآن بھی توریت اور انجیل کی طرح خرافات کا مجموعہ ہو جائے۔ اس امام کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس نے سورہ فاتحہ میں کوئی غلطی نہیں کی، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ سورت ہر نمازی کو یاد رہتی ہے، لیکن جہاں معلوم ہوا کہ مقتدیوں کو ہوا نہیں لگے گی، گھوٹالہ کر دیا۔ گھوٹالہ ہی نہیں، گھوٹالے پر گھوٹالہ۔ سامعین، اس امام کی تراویح سن کر ایک لطیفہ یاد آیا۔ یہ لطیفہ سنایا ہے، کوئی تحقیقی نہیں ہے۔ خیر، ایک حافظ صاحب تراویح اسی انداز سے پڑھ رہے تھے، کہیں کی آیت کہیں جوڑ دی اور یعلمون تعلمون پر آیتیں ختم کرتے رہے۔ مقتدی مست تھے۔ اتفاق سے ایک دن مقتدیوں میں ایک حافظ صاحب بھی شریک ہو گئے۔ انہوں نے یہ حالت دیکھی تو لقمہ دیتے ہوئے تجوید کے لہجے میں کہا، غلطن سلطن مت پڑھ۔ جاہل مقتدی سمجھے کہ امام صاحب نے آیت غلط پڑھ دی تھی، اسی کا لقمہ ملا ہے۔ امام صاحب پریشان کہ لگتا ہے کہ مقتدیوں میں کوئی حافظ بھی آدم کا ہے۔ انہوں نے بھی جواباً تلاوت ہی کے انداز میں کہا، نصف لی و نصف لک ھذا قوم جاہلون، یعنی مجھے لقمہ نہ دو، ہدیہ جو کچھ بھی ملے گا اس میں سے آدھا میرا ہوگا اور آدھا تیرا، یہ جاہل لوگ ہیں۔ سامعین، اس امام کے ساتھ بہت سے مسائل ہیں۔ ایک تو یہ کہ اسے قرآن بالکل بھی یاد نہیں ہے، حافظ رمضانی معلوم ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ شخص جان بوجھ کر آیت غلط پڑھتا ہے۔ آیت غلط پڑھنے کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ واو کی جگہ فا پڑھ دے یا فا کی جگہ واو پڑھ دے۔ ایک صورت یہ ہے کہ کہیں کی آیت کہیں پڑھ دے۔ ایک صورت یہ ہے کہ اسے کوئی متشابہ لگ جائے اور اس کی وجہ سے کوئی لفظ ہی بدل دے۔ ان سب صورتوں کا حکم جاننے کے لیے جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ سن لیجئے۔ کلام پاک کو مجہول پڑھنا جائز نہیں۔ مجہول پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ حرکات کو اس طرح مبہم پڑھا جائے کہ واضح نہ ہو کہ کون سی حرکت پڑھی جا رہی ہے، یا حرکات کو اس قدر لمبا اور دراز کر کے پڑھنا کہ حرکت سے حرف بن جائے، جیسے زبر کو لمبا کر کے الف بنا دینا، پیش کو لمبا کر کے واو بنا دینا، اسی طرح دیر کو دراز کرتے ہوئے یا بنا دینا۔ نماز کے اندر مجہول قرات کا حکم یہ ہے کہ مجہول پڑھنے سے اگر ایسی فحش غلطی ہو جائے کہ قرات میں لحن جلی کا ارتکاب لازم آ جائے اور معنی بدل کر بالکل فاسد ہو جائے تو نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ مثلا الحمدللہ رب العالمین کو مجہول طریقے سے اس طرح پڑھا جائے کہ الحمدو کی دال کو واو بڑھا دیا جائے، للہ میں لام یا ہا کے بعد یا بڑھا دی جائے، رب میں را کے بعد الف بڑھا دیں۔ یہ سب فحش غلطیاں ہیں، ان سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ لہذا ایسی قرات کرنے والے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ البتہ اگر مجہول پڑھنے سے قرات میں کسی لحن جلی کا ارتکاب لازم نہ آئے اور نہ ہی معنی کا فساد لازم آئے تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ البتہ ایسی مجہول قرات کرنا قرآن کے حسن و زینت کے خلاف ہونے کی وجہ سے مکروہ ہے، لیکن اس طرح کی مجہول قرات کرنے والے امام کے پیچھے نماز ہو جاتی۔ ایسے امام کو چاہیے کہ مشق کر کے اپنی قرات کو درست کرنے اور خوش الحانی سے قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا رہے، اور ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ لیا اور معنی بدل گیا تو اگر ان حرفوں میں کسی مشقت کے بغیر آسانی سے فرق کیا جا سکتا ہو اور امام نے فرق نہیں کیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور اگر ان دو حرفوں میں فرق کرنا دشوار ہو، جیسے سین اور صاد میں، ظا اور زاد میں، طا اور تا میں، تو اگر اس صورت میں قصدن کسی نے ایسا پڑھا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اور اگر بلا قصد ایسا زبان سے نکل گیا یا ناواقفیت کی بنا پر ان میں فرق نہیں جانتا تو نماز ہو جائے گی۔ البتہ اگر امام اس طرح کی غلطیاں کرتا ہو تو اس کے بجائے کسی صحیح تلفظ کرنے والے امام کو امام بنانا چاہیے۔ واللہ تعالی عالم۔ سامعین، قرآن غلط پڑھنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اپنی طرف سے جوڑ جاڑ کر جملہ بنائے اور قرآن کے نام پر پیش کر دے، اس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند ایک سوال کے جواب میں لکھتا ہے، یہ بات صحیح ہے کہ قرآن کریم میں بعض مقامات پر
زبر زیر پیش کی غلطی سے ایسے فحش معنی پیدا ہو جاتے ہیں کہ ان کا اعتقاد کفر ہوتا ہے. جیسے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ میں اگر زبر کو پیش سے اور پیش کو زبر سے بدل کر یوں پڑھا جائے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ تو یہ ایسی غلطی ہے کہ اس سے ایسے فحش معنی پیدا ہوتے ہیں جن کا اعتقاد کفر ہے. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو چند احکامات کے ذریعے آزمایا، جبکہ صحیح مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے چند احکامات کے ذریعے آزمایا. لیکن کلام پاک میں حفاظ کرام سے اس طرح کی جو غلطی ہوتی ہے وہ عام طور پر یادداشت کی کمی وغیرہ کی وجہ سے ہوتی ہے. جان بوجھ کر کوئی حافظ غلط نہیں پڑھتا، اور فقہا نے کہا ہے کہ اگر غلطی سے زبان پر کفریہ جملہ آ جائے تو آدمی بالاتفاق کافر نہیں ہوتا. وَمَن تَكَلَّمَ بِهَا أَيْ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ مُخْطِئًا أَوْ مُكْرَهًا لَا يُكَفَّرُ عِندَ الْكُلِّ رد المختار کتاب الجہاد باب المرتد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 358. واللہ تعالی عالم. دارالفتاء دارالعلوم دیوبند. سامعین، دارالعلوم نے اپنے اس فتوے میں کہا ہے کہ اگر غلطی سے آیت اس طرح پڑھی کہ اس سے کفریہ مضمون بنتا ہے تب تو ایسا شخص کافر نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر جان بوجھ کر کفریہ مضمون بنا ڈالتا ہے تو وہ شخص کافر ہو جائے گا. جہاں تک اس امام کی بات ہے تو اس نے صرف آیت ہی غلط نہیں پڑھی ہے بلکہ قرآن کے مقابلے میں گویا نیا قرآن بنایا ہے. ایسے شخص کا ایمان سے تعلق ہی کیا رہ گیا؟ سامعین، اس موقع پر مجھے چند باتیں کہنی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ تراویح کے لیے ایسے امام کا انتخاب کریں جسے قرآن خوب یاد ہو. تقرری سے پہلے کسی مستند حافظ سے چیک کرا لیں. اگر مستند حافظ صاحب پاس کر دیں تبھی امامت کے لیے قبول کریں. دوسری بات یہ کہ امام کے پیچھے ایک پکا حافظ سامع کے طور پر رکھیں تاکہ غلطی ہونے پر وہ لقمہ دے سکے. تیسری بات یہ کہ امام سپر فاسٹ نہ ہو بلکہ قواعد تجوید کی رعایت کے ساتھ تلاوت کرتا ہو. وہ جو کچھ پڑھ رہا ہو کم از کم علماء کو مکمل سمجھ میں آتا ہو. مجھے یاد ہے کہ جب میں اپنے وطن میں تراویح پڑھاتا تھا اس وقت کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ کوئی حافظ موجود نہیں. میرے والد مرحوم حضرت مولانا جمیل احمد ناصری صاحب جید الاستعداد عالم دین تھے، قاری بھی تھے مگر حافظ نہیں تھے. روز 1-2 پارے کی تلاوت کا معمول رکھتے تھے. پڑھنے کی رفتار بڑی مناسب تھی. 30 سال پہلے کی بات ہے کہ جب میں کہیں اٹک جاتا تو لقمہ دے دیتے. میں نے بعد میں پوچھ لیا کہ آپ تو حافظ نہیں، پھر صحیح لقمہ کیسے دے دیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ مضمون کے سیاق و سباق سے. پھر یہ بھی کہتے کہ تم سے جملے کبھی کبھار ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں مگر اعرابی غلطی تم سے نہیں ہوتی، یہ اچھی بات ہے. پارے کو خوب اچھے سے دیکھ لیا کرو. والد صاحب کا انتقال 14 ستمبر 2014 میں ہوا. سامعین، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ امام ایسے شخص کو بنائیں جسے قرآن خوب اچھی طرح یاد ہو. بھلکڑ حافظ کو امام بنانا جائز نہیں ہے. جامعہ اشرفیہ لاہور اپنے فتوے میں لکھتا ہے. سوال: ایک آدمی امام ہے، وہ نہ حافظ ہے نہ قاری اور نہ عالم ہے، لیکن مسجد کا سارا نظام انہی کے ہاتھوں میں ہے اور وہ نیک پرہیزگار تہجد گزار ہے. ان کے تقوی و طہارت میں کوئی شک نہیں، لیکن قرآن اس طرح پڑھتے ہیں جس میں زبر کی جگہ کھڑی زبر پڑھ دی، یا کسی جگہ الف پڑھنا تھا وہاں الف نہ پڑھا، جس کے بارے میں تجوید میں لحن جلی لکھا ہے اور لحن جلی کو حرام لکھا ہے. کیا ایسے شخص کو مستقل امام بننا چاہیے؟ کیا کوئی حافظ یا قاری یا مولوی اگر کسی نماز میں اس امام کے پیچھے کھڑا ہو جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یا کوئی مستقل 1-2 نماز پڑھتا ہو؟ کیا جن مقتدیوں کا ایسے امام کے بارے میں خیال ہو کہ یہ قرآن صحیح نہیں پڑھتے تو ان مقتدیوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب: سوال میں ذکر کردہ تفصیل کے مطابق ایسے شخص کے پیچھے جو زبر کی جگہ کھڑی زبر پڑھے یا کسی حرف کو گھٹا دے، بعض اوقات فساد معنی سے فساد نماز کا اندیشہ ہے. لہذا ایسے شخص کو مستقل امام نہیں بنانا چاہیے بلکہ صحیح خواہ امام مقرر کرنا چاہیے جو قرآن شریف کے حروف کی قواعد کے مطابق صحیح ادائیگی کرتا ہو.
امداد الاحکام صفحہ نمبر 514 جلد نمبر 1 فتاوی دارالعلوم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 237۔ صحیح خواہ قاری، حافظ اور عالم کی نماز مذکورہ شخص کے پیچھے صحیح نہیں، اگر صحیح خواہ شخص نے اس کے پیچھے نماز پڑھی ہو تو وہ نماز واجب الادا ہے۔ آگے لکھتا ہے مذکورہ شخص اگر سیکھتا رہے اور حروف کی صحیح ادائیگی کی پوری کوشش کرتا رہے تو اس کے پیچھے اس جیسا قرآن مجید پڑھنے والے مقتدیوں کی نماز درست ہے، تاہم صحیح خواہ عالم کا اس کے پیچھے نماز ادا کرنا درست نہیں ہے۔ دارالفتاء جامعہ اشرفیہ لاہور فتویٰ نمبر 520۔ سامعین، اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ بھی پیش کر دیا جائے۔ وہ فرماتے ہیں بعض امام تراویح میں جلدی کی وجہ سے سبحانک اللہم بھی نہیں پڑھتے اور التحیات اور درود میں بہت عجلت کرتے ہیں۔ حضور قلب کی بالکل رعایت نہیں ہوتی۔ اطمینان سے پڑھنے اور گھسیٹ کر پڑھنے میں گھڑی اٹھا کر دیکھ لو 10 یا 15 منٹ سے زیادہ کا فرق نہیں آئے گا۔ پھر افسوس ہے کہ صرف 10-15 منٹ کے لیے قرآن کو بگاڑ کر پڑھا جائے اور تراویح کو خراب کیا جائے۔ اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے کہ قرآن صحیح پڑھا جائے۔ البتہ آداب قرأت کی رعایت کے ساتھ اگر تیز پڑھا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ ارکان میں بھی فروگزاشت ہو رہی ہے، اس کا خیال بھی رکھا جائے کہ ارکان اطمینان کے ساتھ ادا ہوں۔ قرآن اس قدر پڑھا جائے جو مقتدیوں کو بوجھ معلوم نہ ہو۔ عبادات مستحبہ وہی بہتر ہیں جو نشاط کے ساتھ ہوں۔ پس قرآن اس قدر پڑھنا مناسب ہے کہ لوگ بھاگے نہیں، لہذا مقتدیوں کو پہلے دیکھ لو کہ کیسے ہیں۔ اگر دیکھو کہ شوق نہیں جیسے آج کل ہے تو بس سوا پارہ اچھی مقدار ہے۔ حفاظ کو مسائل جاننے کی بہت ضرورت ہے۔ نابالغوں کو امام بنانا تراویح میں مختلف فی ہے۔ احتیاط اس میں ہے کہ ان کو امام نہ بنایا جائے۔ امام کو قرأت میں اعتدال کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب رکعتوں میں تقریباً برابر قرأت ہونی چاہیے۔ بعض امام رکوع سجدہ میں بہت عجلت کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز معتدل ہوتی تھی، اگر قیام طویل ہوتا تو رکوع سجدہ بھی اس کے مناسب ہوتا تھا۔ بعض لوگ تربیحہ یعنی ہر 4 رکعت میں بھی نہیں ٹھہرتے، یہ بھی بڑی کوتاہی ہے۔ سامعین، جس طرح حافظوں کی بڑی فضیلت احادیث میں آئی ہے، اسی طرح اسے بھول جانے والے کے بارے میں بھی وعید موجود ہے۔ میں آپ کو جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جامعہ لکھتا ہے قرآن کریم کو یاد کرنے کے بعد جان بوجھ کر بھلا دینا انتہائی سخت گناہ ہے، اور ایسے شخص کے بارے میں حدیث شریف میں سخت وعیدیں آئی ہیں۔ چنانچہ مشکات شریف کی روایت میں ہے ان سعد بن عبادہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من امرئ یقرأ القرآن ثم ینساہ الا لقی اللہ یوم القیامۃ اجزم، رواہ ابو داود والدارمی۔ ترجمہ: حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن کریم پڑھ کر بھول جائے تو وہ قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کا ہاتھ کٹا ہوا یعنی کوڑھی ہونے کی حالت میں ہوگا۔ لہذا جو شخص اپنی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے قرآن کریم اتنا بھول جائے کہ بالکل نہ پڑھ سکے، وہ اس وعید میں شامل ہے۔ جو شخص مسلسل اپنی محنت اور عزم سے قرآن کریم کو یاد کرتا رہے اور حافظہ کی کمزوری کی وجہ سے اگر پختگی مضبوط نہ رہ سکی تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس وعید سے محفوظ رہے گا۔ اگر کوئی شخص قرآن مجید یاد کر کے بھول گیا ہو تو اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ محنت کر کے دوبارہ کلام پاک یاد کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے مندرجہ ذیل تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں۔ نمبر 1، اگر ممکن ہو تو کسی مدرسے میں باقاعدہ داخلہ لے کر یاد کرنا شروع کر دے۔ نمبر 2، اگر پورا دن دینا ممکن نہ ہو تو 1 یا 2 گھنٹے کے لیے کسی قاری صاحب سے وقت لے کر ان کی نگرانی میں یاد کرنا شروع کر دے۔ نمبر 3، اگر کسی قاری صاحب کے پاس بیٹھ کر پابندی سے وقت دینے کی ترتیب نہ بن سکے تو از خود وقت نکال کر روزانہ کی بنیاد پر 1 رکوع یا 1 پاؤ یا جس قدر آسان ہو
یاد کرنا شروع کر دے۔ نمبر 4، جس قدر قرآن یاد ہوتا جائے اسے سنن و نوافل میں پڑھنے کا اہتمام کریں، اور تحفیظ کی ترتیب کے مطابق جو پارہ یاد کر رہے ہوں اسے روزانہ کی بنیاد پر اور پچھلے پاروں میں سے 1 یا 2 پارے منزل کی ترتیب پر دہراتا رہے، اور مکمل یاد ہونے پر ماہ رمضان میں تراویح میں قرآن سنانے کا اہتمام کریں۔ نمبر 5، گناہوں سے حافظہ کمزور ہوتا ہے، خصوصاً قرآن کریم کا حافظ اگر گناہوں سے نہ بچتا ہو تو قرآن بھی بھول جاتا ہے، اس لیے ہر طرح کے گناہ سے بچنے کا اہتمام نہایت ضروری ہے۔ فقط واللہ تعالی عالم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔